ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اجازت دیں آج میں آپ کے سامنے اسلام کے 3 بنیادی اصطلاحات اور ان سے وابستہ مفہوم اور تصور پر کچھ اظہار خیال کروں، اور وہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ 3 بنیادی اصطلاحات ہیں جن کو قرآن کریم میں اور احادیث پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطالعہ کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوالوں کے جوابات فراہم کیے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، بخاری مسلم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو، لیکن لوگوں کے اندر ادب اور تعظیم کی وجہ سے اس درجہ ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ عام طور پر وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ کا یہ جواب سن کر اس نے کہا، آپ نے ٹھیک بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو تسلیم کرنا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور تم دیکھو کہ ننگے پیر چلنے والوں کو، ننگے جسم رکھنے والوں کو، جو بہرے اور گونگے ہیں، ان کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ گیا ہے، تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور جب تم جانوروں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری شریف کی بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جانے کے بعد صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون تھا جس نے اتنے سوالات کیے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث جبریل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی یہ 2 اصطلاحیں عام طور پر ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ اسی لیے علماء اسلام اور مفسرین قرآن کے مطابق اسلام اصل اس دین حق کا نام ہے جو اللہ نے نوع انسانی کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کے مفہوم میں ایمان اور اطاعت دونوں شامل ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اللہ کو مانے اور عملاً اس کی اطاعت کرے۔ اس لیے دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ اسلام لانے کا مطلب ایمان کے بغیر اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے کہ ایمان اور مومن کے الفاظ قرآن مجید میں
لازماً سچے دل سے ماننے ہی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اکثر مقامات پر یہ الفاظ اسی مفہوم کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں یہ لفظ ظاہری اقرار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ الحج آیت 78 میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم دنیا پر گواہ ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بڑا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے لفظ مسلم اور اسلام کو اس کے جامع مفہوم میں استعمال کیا ہے، جہاں جہاد بھی ہے، جہاں دین میں تنگی کے نہ ہونے کا تذکرہ بھی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے مذہب پر قائم رہنے کی آرزو بھی ہے، جہاں انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے اور دعوت دین کو پھیلانے کے منصب کے تقاضے بھی ہیں، نماز کا قیام بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم بھی ہے، توحید بھی ہے اور رسالت بھی۔ انتہائی جامع مفہوم میں قرآن نے یہاں لفظ اسلام اور لفظ مسلم کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایمان کا لفظ بھی قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا، بہت سی جگہوں پر انتہائی جامع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایمان اور لفظ مومن قرآن میں بکثرت مقامات پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ المومنون کی ابتدائی آیتوں کا 1 سے 9 تک تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ المومنون 1 سے 9۔ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نماز میں خشوع اور جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان لوگوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و امان کا پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاہم سورہ الحجرات چند بدوی قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن اسلام اور ایمان کے درمیان قدر فرق کرتی ہے۔ یہ وہ بدوی قبائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی پکڑ سے محفوظ بھی رہیں اور اسلامی فتوحات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار کر کے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا۔ روایات میں متعدد قبائلی گروہوں کے اس رویے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر مزینہ، جوہینہ، اسلم، اشجع، غفار۔ خاص طور پر بنی اسد بن خزیمہ کے متعلق ابن عباس اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ
خشک سالی کے دور میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح دوسرے قبیلوں نے کی ہے۔ اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول اللہ سے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان بدوی قبائل کے رویوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان اور اسلام کا خراج وصول کرنا چاہتے تھے۔ وہ احسان جتاتے تھے کہ ہم نے دوسرے قبیلوں کی طرح جنگ نہیں کی ہے، بغیر جنگ کیے ہوئے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے دعوے ایمان کو چیلنج کیا۔ یہ آیات آج کی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہیں۔ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون۔ الحجرات آیت 14 سے 18۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان کو اور اسلام کو دونوں کو ایک دوسرے سے ذرا مختلف دکھایا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لینا، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جانا، جبکہ ایمان کی اصطلاح حقیقی معنوں میں دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ایمان ہے۔ وہ بدوی جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور بار بار آ کر اپنے اسلام اور ایمان کا احسان جتاتے تھے، اللہ نے انہیں تنبیہ کی کہ ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، ابھی تم مسلمان ہو، ابھی تم اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر خوش دلی سے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے، تابع داری نہ کی جائے اور تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ صرف اسلام رہتا ہے، ایمان سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ ایمان اور اسلام کے ان دونوں اصطلاحات کے مفہوم کو بتاتے ہوئے امام ابن حزم نے الفصل میں، امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور امام شہرستانی نے الملل والنحل میں مختلف رائوں کو جمع کر دیا ہے علماء کرام کی۔ مثال کے طور پر بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں اصطلاحیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، دمانے کے اعتبار سے دونوں میں بڑی مطابقت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں اصطلاحیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، یعنی ان کے معنی الگ الگ ہیں اور ان میں عام اور خاص کا تعلق ہے۔ اور
بعض علماء کے نزدیک اسلام اور ایمان میں ترادف ہے، یعنی دونوں کا معنی بالکل ایک ہے۔ امام قسطلانی نے ان کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام اور ایمان اپنے حکم کے اعتبار سے الگ نہیں ہیں، تصدیق میں دونوں متحد ہیں، البتہ مفہوم میں اختلاف ہے۔ ایمان کا مفہوم قلب کی تصدیق ہے اور اسلام کا مفہوم اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اعمال کرنا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو مومن کہیں اور مسلم نہ کہیں، یا مسلم کہیں اور مومن نہ کہیں، اور وحدت سے یہی مراد ہے۔ حدیث جبریل میں اسلام اور ایمان کی وضاحت کے بعد احسان کی بھی تعریف کی گئی۔ جب حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے معنی اصل میں ہیں کسی کام کو انتہائی عمدہ انداز میں، سلیقے سے، خوبصورتی سے کرنا۔ ایکسلنس ان دا پرفارمنس، دس از کالڈ احسان۔ آدمی اللہ کا متقی بندہ اسی صورت میں بن سکتا ہے، اور حسن نیت اور حسن عمل کی دولت اسے اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ اس کے ذہن پر ہر وقت یہ تصور چھائے رہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا کے سامنے موجود ہے، یا پھر یہ سمجھے کہ خدا تو بہرحال اسے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے بغیر، اس ایمان اور عقیدے کے بغیر کسی کام میں بھی خوبصورتی، حسن اور ایکسلنس پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس مفہوم کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ اے مسلمانوں، اللہ نے ہر کام میں خوبصورتی کو اور سلیقے کو واجب کیا ہے۔ جب تم قتل کرو کسی کو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ تم اپنے خنجر کی دھار تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ منع کیا اللہ کے رسول نے کہ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیں اور وہ تڑپتا رہے، یا جنگ میں کسی آدمی کو قتل کریں، کان ناک کاٹ دیں اور وہ مرنے کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ اگر دشمنوں سے جنگ کرنی پڑے تو حالت جنگ میں، میدان جنگ میں اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ ناک کان کاٹنا، اسے اذیت پہنچانا، اس کا مصلح کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے۔ احسان کے اس جامع مفہوم کے لیے قرآن نے تزکیہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور تزکیہ کو نبیوں کے بنیادی فرائض میں شمار کیا ہے۔ سورہ الجمعہ میں اللہ رب العزت آیت 2 میں اعلان کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو شمار کراتے ہوئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ ہے جس نے ناخوادہ لوگوں کے درمیان ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کتاب کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت اور دانش کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے مایہ ناز مفکر، مبلغ، مصلح اور عالم دین احسان کی تعریف کرتے ہوئے اسے شرعی فرائض و اعمال کا انتہائی اہم رخ قرار دیتے ہیں، جس کا براہ راست تعلق تہذیب نفس سے ہے، اور نفس کو مطلوبہ کیفیت اور صفات سے ہم آغوش کرنے سے ہے۔ تحریم اور تحلیل کے پورے عمل میں شریعت کا محور اعمال اور شرعی مکلفات، اور علم احسان کا محور تہذیب ہے اور تزکیہ ہے۔ ایک میں ظاہری احکام کی رعایت ہے اور دوسرے میں ان کے اندرونی جذبے اور وجدان کی۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اسلام، ایمان، احسان یہ تینوں مطلوب ہیں۔ تصدیق قلبی سے آگے اعمال صالحہ کی انجام دہی، خدا و رسول کی اطاعت میں جذبہ اخلاص اور للہیت کی کارفرمائی سے ہی بندہ مومن اللہ کی رضا کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صادقین، قانتین، مخلصین، محسنین، عابدین، خاشعین، متوکلین، صابرین، اولیاء، ابرار وغیرہ وغیرہ ناموں سے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔
اللہ پاک حکم دیتا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، اے مسلمانوں تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، خبردار دین خالص صرف اللہ کا حق ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع فرمان بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ احسان اور تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہدایات پر سچے دل سے عمل کیا جائے۔ شریعت کی نگاہ میں مقصد کی پاکیزگی کے ساتھ اس کے حصول کے لیے اختیار کیا جانے والا وسیلہ و ذریعہ بھی جائز، پاکیزہ اور موافق شریعت ہونا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے حسن عمل کی تفسیر اخلص اور اسباب عمل سے کی ہے۔ جب ان سے اخلص اور اسباب عمل کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لم یقبل واذا کان ثوابا ولم یکن خالصا لم یقبل حتی تکون خالصا ثوابا والخالص ان یکون للہ والثواب ان یکون علی السنہ، عمل اگر خالص ہو مگر درست نہ ہو تو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا، اور اگر درست ہو مگر خالص نہ ہو تو اللہ کے یہاں اسے شرف قبولیت حاصل نہ ہوگا، تاکہ وہ خالص بھی ہو اور درست بھی۔ یعنی کسی عمل کا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خالص جذبے کے ساتھ بھی انجام دیا جائے اور طریقہ بھی درست اختیار کیا جائے۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور درست ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ عمل سنت مطہرہ کے بالکل مطابق ہو، جذبہ صادق ہو تو اس کے لیے اختیار کیا جانے والا وسیلہ اور ذریعہ بھی پاکیزہ ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جذبہ تو نیک ہو لیکن اس نیک جذبے کے ساتھ جو وسیلہ اور ذریعہ اختیار کیا جائے وہ شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو، مزاج بھی شریعت کے مطابق ہو، جذبہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اور جو وسیلہ و ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ وسیلہ و ذریعہ بھی شریعت کے مطابق ہو، تب جا کر کے اسلام، ایمان اور احسان کی وہ مطلوبہ صفات بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب مجھے اجازت دیں، پھر کبھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔